چینل امام عصر دعوت انسانیت. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ہم ہر بار آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ تربیت اولاد کے نام سے جو ہم نے چینل شروع کیا ہے یہ خاص کر بچوں کے لیے ہے، کیونکہ بعض پیرنٹس ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں پہ آس پاس مدرسہ یا حوزہ یا دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا ہے، اور ایسے بچوں تک ماں باپ کی مصروفیت کی وجہ سے کبھی کبھی ایسے بچوں تک جو بیسک نالج ہے اسلام کی وہ نہیں پہنچ پاتی. پھر وہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس چیز کو جلدی سے اپنا نہیں سکتے. اسلام بچپن سے بچوں میں ہونا ضروری ہے. اسی کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس چینل کو شروع کیا ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور اپنے سارے کانٹیکٹس میں اس کو بھیجیں. پتہ نہیں آپ کے اس چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے کسی معصوم بچے تک اگر یہ لیسنز پہنچ جاتے ہیں تو واقعاً آپ کو بھی ایک ثواب جاریہ مل جائے گا. جب تک وہ بچے کو یاد رہے گا وہ چیز، جب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. تو بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں. ہم نے گزشتہ لیسنز میں اصول دین ختم کیے تھے، اس کے بعد اب فروع دین کی منزل چل رہی ہے، جس میں سے نماز کے بعد پر گفتگو ہو چکی ہے، روزے پہ گفتگو ہو چکی ہے. حج ایک بہت امپورٹنٹ عمل کا نام ہے جس پہ آج ہم مختصر سی گفتگو کریں گے. حج کسے کہتے ہیں؟ حج ایک مخصوص عبادت ہے جو خانہ خدا یعنی اللہ کے گھر پر جا کے، اور خدا کے گھر میں اور اس کے آس پاس کے ایریا میں جو مخصوص طریقے سے عبادت ہوتی ہے اس کو حج کہتے ہیں. یہ مخصوص دنوں میں ہوتا ہے. یہ جو ہے نا 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ میں جو ہے نا حج ہوتا ہے. اور حج جو ہے نا نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ اگر دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی بڑا کلچرل پروگرام ہے، جس میں سارے دنیا کے جو ہے نا افراد آتے ہیں. دنیا کے ہر حصے سے، ہر ملک سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا مجمع ہوتا ہے. یہ کانسیپٹ بھی اس لیے ہے کہ تاکہ ہم ایک دوسرے کے ملک کے حالات کو جانیں. ایک زمانہ جو ہے نا میڈیا اتنا پاورفل نہیں تھا، یہی ایک طریقہ تھا ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا، ایک دوسرے سے ملنے کا، ایک دوسرے کو مدد کرنے کا. لہٰذا اللہ نے اس عبادت کو بہت اہمیت دی ہے، اور یہ اس میں اتنی اہمیت ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص باوجود جسمانی اور مالی طاقت کے حج پہ نہیں جاتا ہے، جب اس پہ حج واجب ہو جاتا ہے اور وہ حج پہ نہیں جاتا ہے تو جب مرتا ہے تو مسلمان مشہور نہیں ہوتا بلکہ یہودی اور نصارہ کے ساتھ وہ مشہور ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو حج کی بہت بڑی اہمیت ہے. حج جو ہے نا، اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر انسان پہ حج واجب ہے؟ نہیں. جس کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے کہ وہ بآسانی حج کے ارکان ادا کر کے واپس اپنے گھر آ کے اپنی نارمل زندگی گزار سکتا ہے، پریشان حال نہیں رہتا ہے، اس پر حج واجب ہوتا ہے. اب سوال یہ کہ کیا حج ہر سال واجب ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ انسان پہ حج واجب ہوتا ہے. اس کے بعد جتنے بار وہ کرے وہ مستحبات میں شمار ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. تو عزیزان محترم،
روایتوں میں ہے کہ حج پہ جانے کے بعد جب واپس انسان آتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک نئی زندگی وہ شروع کرتا ہے، ایک نیا طریقہ زندگی رہتا ہے اس کے سامنے، تاکہ اچھا حج میں بھی انسان میں چینجز آنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ فلاسفی آف حج کیا ہے، یہ ایک مخصوص عبادت ہے۔ وہاں جانے کے بعد خانہ کعبہ کے 7 چکر انسان لگاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے طواف کی جو نماز ہوتی ہے، نماز طواف وہ ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد صفا و مروہ کے 7 چکر لگاتا ہے، پھر جو ہے نا پھر صفا مروہ کے طواف کی جو ہے نا 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ بہت مختصر طریقے سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، ورنہ حج ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ کئی تقریروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اذان محترم پھر اس کے بعد جو ہے نا وہاں سے نکل کے وہ جب صفا مروہ کے بعد آتا ہے، پھر طواف النساء کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا انسان شیطان کو بھی کنکر مارتا ہے، تو 7 تو اب یہ 7 کا کیا راز ہے؟ 7 ہی چکر کیوں لگاتا ہے طواف میں؟ جو ہے نا 3 کیوں نہیں ہے، 5 کیوں نہیں ہے، 12 یا 14 چکر یا 10 چکر کیوں نہیں ہے، یا 1 چکر کافی کیوں نہیں ہے؟ 7 چکر لگانا، پھر اس کے بعد آپ کو صفا اور مروہ کے درمیان میں بھی 7، پھر اس کا شیطان کو کنکر مارنا ہو تو بھی 7، پھر طواف النساء کے بھی 7 چکر۔ یہ 7 کیوں ہیں؟ دراصل انسان کی زندگی 7 میں گھوم رہی ہے، 7 کا بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اللہ نے آسمان بنائے تو 7 بنائے، زمین بنائے تو 7 طبقے بنائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو 7 وہ ہے عدد کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے زمین و آسمان کو 7 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ 7 کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، جب انسان 7 دن تمام کرتا ہے تو ایک ہفتہ ختم ہوتا ہے، پھر اس کا دوسرا ہفتہ، پھر تیسرا ہفتہ، تو 7 چکر، مطلب اللہ نے ہفتے میں 7 دن رکھے ہیں۔ یہ 7 جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گویا اللہ انسان سے کہتا ہے کہ تم یہاں پہ آئے ہو میرے حج کے لیے، تو صرف 1 دن کے جو ہے نا حاجی نہیں ہو، 2 دن کے لیے نہیں، بلکہ 7 دن تمہارا حج کے بعد تمہارا جو ہے نا تمہارے اندر جو تبدیلی پائی جاتی ہے وہ نمایاں ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے، سمجھے آپ؟ 7 کی بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی گئے اور ہم آ کے چند دن حاجی کہلائے، چند دن ہمارے اندر وہ تقویٰ نظر آیا، پھر اس کے بعد ہماری زندگی معمول کی طرف بڑھ جاتی ہے، جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر حج کے کر کے واپس آنے کے بعد تمہارا حج قبول ہے یا نہیں ہے، اس کو اگر جاننا چاہتے ہو تو اپنے دامن کے اندر جھانک کے دیکھو۔ اگر تمہارے اندر تبدیلیاں نہیں آئی ہیں، تمہارے میں چینجز نہیں آئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب تمہارا حج قبول نہیں ہے۔ تو اعزان محترم، حج کرنے کے بعد انسان میں نمایاں چینجز آ جاتے ہیں، اور آنا بھی چاہیے، سمجھے نا؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ داڑھی مونڈ لیتے ہیں، حالانکہ داڑھی واجب ہے، رکھنا واجب ہے، تو داڑھی جو ہے نا مونڈ لیتے ہیں، لیکن حج کرنے کے بعد چھوڑتے ہیں۔ تو ایک چینج وہ اپنے آپ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو صرف داڑھی کے حد تک نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کے اندر چینجز آنا چاہیے۔ انسان کا اٹھنا، انسان کا بیٹھنا، ویسے تو یہ نہیں کہ صرف حاجی میں چینجز آنا چاہیے، ویسے تو ہر مسلمان میں چینج آنا ضروری ہے۔ اذان محترم، کم سے کم حج کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انسان چینج ہو جاتا ہے۔ تو عزیزو، بس آج یہیں پہ ہم روکتے ہیں اپنی اس بات کو کہ حج جو ہے نا ایک بہت ہی اہم کلچرل پروگرام ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ انسان اگر جسمانی اور مالی طاقت رکھتا ہے تو اس کو زندگی میں 1 مرتبہ اس پر حج واجب ہوتا ہے، اس سے آگے اگر وہ کرتا ہے حج تو جو ہے نا مستحب ہے۔ اسی کے ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کرے، اور جو ہے نا جہاں جہاں مسلمان اور مومن رہتے ہیں پروردگار ان کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔